Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ولیوں کا شہزادہ ہے، دادے کے دربار پہ بیٹھا ہے، ایسے ہاتھ رکھ کے نا دادا سے پوچھتا ہے، حضور دادا جی میرا فیض کتھے وے؟ فرمایا فلاں پنڈے اتھے حسو نا دا ایک بندہ قوم دا درکھانے۔ اب آپ بولے کہ نہیں تو میں گفتگو نہیں کر سکوں گا۔ حاضرین محترم، شہزادے نے ہاتھ رکھا اور کہا بابا میرا فیض کہاں ہے؟ کہا بیٹا فلاں گاؤں ہے، وہاں ایک حسو نام کا درخان قوم کا ہے، وہاں تیرا فیض ہے۔ حضور حضرت شاہ بلیر رحمت اللہ تعالی وہاں سے چل پڑے۔ جب اس گاؤں میں آئے تو گاؤں کے چوک میں کھڑے ہو کر پوچھا کہ جی حضرت حسو کتھے؟ اب گاؤں والے ہنس رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، مزاق کر رہے ہیں۔ فرمایا شاہ جی تسی تے جدی پشتی مخدوم ہو، پیر ہو، صاحب دربار ہو، تو آن اس درکھانے نال کیڑا کم پہ گیا؟ آپ فرمایا میں نا توڑے کل پوچھیا حسو نا ہے حضرت حسو، انہوں نے کہا جی اسی تو حسو درکھان سے دینے ہاں تے حضرت تسی آتے پر چلو مان لینے ہاں۔ حضرت شاہ بلیل فرمائے میں سوچی پہ آگے اس بھئی جی میں آپ آواں تا بھولیکھا لگ سکتا ہی سائیاں میں نے کر لیا۔ آپ فرمائے نا بھائی نا، انہاں کے حضور دے ہار تے منیاں ٹھکیں دا تے ہون اس ٹائم پچھلے ٹائم پٹھے کپڑ واسطے گئے ہویا تے باہر کھیتے چوسی لگے بنجو۔ آپ گئے تھے بابا نا پٹھے پہ کپے، آپ اینج کر کے ہاتھ بن کے کھلو رہے۔ اے میری گل یاد رکھیا ہے، جملہ ذہن نشین فرما لیا ہے، ادو پوترین پہ گلے دیں ادو حسون پہ دسین دیں آندہ پہ ہی۔ میں اس کی وضاحت قرآن سے کر دوں گا۔ فرمایا آندہ پہ ہی، اللہ اکبر۔ حضرت حسو جی میں اینج کر کے ویکھیا نا، حضرت شاہ بلیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھلوتے بھائی دے پیران دے بیچ۔ او حضور میرے نصیب جاگے آئی تُسی مخدوم صاحب تشریف لائے ہو۔ آپ فرمایا بابا جی حضور مہربانی فرماؤ تے میں کسے کمے آیا کہ حضور تو ان کسی اور نل کام ہو سی۔ آپ فرمایا نہیں جی نہیں، میں نے کوئی اور گلیندہ تھا شاید میں نے بھولیکھا لگدا، میں نے بھی میرے دادے شاہ غوث العالمین غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی گلیا۔ کیونکہ حاضرین محترم نبوت دے وچ معجزہ ظاہر کرنا نبی واسطے ضروری ہے، اپنا معجزہ ظاہر کرے، لیکن ولی واسطے اپنی کرامت چھپاونا ضروری ہے۔ جس طرح حضور غوث پاک فرمائے ہیں عورت اپنے حیض دے کپڑے لکین دی نا، انجے ہار ولی اپنی کرامتاں لکین دا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت شاہ بلیل فرمائے ہیں میں کہ حضور میں لگا آپ نہ آیا، میں دادا جی آپ فرمایا شاہ جی 2 منٹ صبر کرو۔ ہوں ذرا توجہ فرمایا، میرا مدعا ایک جملے تو سامنے آوے سی۔ حضرت حسو نے گڈڑی بن کے تے جدو سر تے رکھی نا، حضرت شاہ بلیل آدن سر تے آئی مگر ایک گٹھ سر تو اتا آئی۔ ہون میں جناب کو ایک سوال کرنا چاہنا سادہ جیا، جے اے شان پنڈے والے ویکھ لیندے سلامت روانے زبانہ جڑے نبی دی عظمت واسطے بول دیاں پئیاں، میں عرض پہ کرداں جی ایک گراں والے سارے ویکھ لیندے تے پھر مذاق اڑین دے، لیکن اللہ انہوں وکھایا جس نو کچھ لبنا۔ حضرت شاہ بلیر رحمت اللہ تعالیٰ سمجھ گئے میرے دادا جی من صحیح جاتے کر لیا۔ حضرت حسو جناب گڑی سر تے رکھی، ایک گٹھ گڑی اتا، اللہ اکبر گارا کے گڑی سٹی۔ فرمایا شاہ جی ہون جدو پردے ہٹ گئے بوئے کھل گئے، ہون دسو آمنا کیویں ہویا؟ جدو تک راز آئی میں کیا راز روے، ہون جدو کھل گیا دسو کیویں آئے ہو؟ فرمایا حضور میں دادا جی گلیا تے میرا فیض ہے تہاڈے کول۔ ہن ویکھو نا اسا اگر کسی سونے نے ویکھنا ہوے نا ہینج کر کے ویکھساں، انہاں ویکھنا ہوے تے ہینج کر کے ویکھ۔ تہاڈے مزاج تو ہٹ کے میں خطاب کر رہا، میں کنے تے بھی حالات کوئی نہیں رکھیا، بات سمجھ آ گئی، کیونکہ میں نعت خان نہ، میں رسول اللہ دے دین دے ایک چوکیدار ہاں۔ میں ہوکا دینا آیا، ہوکا میں شعر پڑھنا آیا، میں ہوکا دینا آیا، بات سمجھ آ گئی نا۔
تے ہوکا بندہ مالکن نہیں دیندا چورن دیندا چورو جاگدے رویا میں بھی ودا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی پاک دے غلاموں حضرت حسو جڑے قوم دے درخان آن ہینج کر کے سر جھکایا تے تصویر یار نو ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا شاہ جی تسی جدی پشتی پیر تواڈی قلم تواڈی دوات تواڈی ہے جی گدی تواڈی ہر شے تواڈی حضور میں تن کے دسنا لیکن حضور جڑا آئے جا ہے نا اتنے تکبر بڑا رونت بڑا میں بڑا عالم ہوں جی میرے جو تے ہی کوئی نہیں جی سارے میرے پیریں چ بون جی ہیں جی میرے سامنے کوئی اچھا نہ بولے جناب اے جڑا تکبر ہے نا حضور اے کھا گیا تے اے جا صاف ہو بندے نا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ پھر تسی بھی خالص بندے شامل فرمایا حضور مڑ کو تسبیح دسو کیڑی تسبیح پڑھا یا کریم آپ فرمایا نہیں شاہ جی نہیں تسبیحیں تسی ساریاں جان دیا ہو ان کرو ایک کشکول لے لے ہو تے جتے پیو دادے پڑدادے دے مرید نے جتے تن لوگ جان دیں تے تسی انہاں جان دے ہو اتھے ونجو گدا کرو 3 مہینے تے 13 دیہاڑے گدا کر کے اوہ ٹکڑے کھاونین اوہ غریبن کھواونین تے 313 دیہاڑے تو بعد جناب تشریف لے آسو تے مڑ اگلے وظیفے دی لوڑ ہوئی تے مڑ دساں جی حضرت شاہ بلیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ توڑے میرے جے کو بندہ ہوندہ نا جنہوں اپنی شکلیں تے بڑا ناز ہو اس آگنا جی چھوڑ بھئیے جے کو پیرے میرے جے تے چنگا ہے ہی کوئی نہیں دنیا دوتے آپ کشکول لے آتے جناب بوئے پھرے اندروں جناب چودھری نکلے اسا کہ حضور تسی آپ فرما بندہ پتر بڑھ کشہ دینی تا دے اگا نہ دسی تو میں نے پہچان لیا تے یاد رکھے جڑے پہچان لیندے نا مڑو بول دے نہیں ہیں بول سی ہو جس پوچھانا فقیر ہے وہ فقیرہ لگیا میں اندائی فقیر انہوں آکھن دے میں فقیر ہی بڑھنا تے تو پہچان لیا تے تو دسنا نہیں حاضرین محترم 3 مہینے تو بعد اس ٹائم واپس آئے نا تے حضرت حسو بلیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کر کے نا اپنا سر جھکایا جھکا کے فرمایا شاہ جی این تا لٹھا بھی چٹا نہیں ہوتا جی میں توڑا دل چٹا ہو گیا آگے حضور اس تو بعد ہون کیڑا کام ہے آپ فرمائیں کرو اے تسبیح توڑی اے جناب دوات توڑی اے قلم توڑی اے توی سارے توڑے تے ان کرو ون کہ اللہ دی مخلوق نو فیض دیو لیکن یاد رکھیا ہے ہون وقت ادھو تے نشان کوئی نہ لگے بس ادھا خیال رکھیا نشان لگ گیا تے مڑ کام خراب ہو ویسی ادھی حفاظت کریں دے روے میں تے ایک مثال دینا چاہنا تو ان سمجھون واسطے تے اپنا سبق سنان واسطے حاضرین محترم برہمن ایک شخص ہے بڑی اعلیٰ خاندان تعلق رکھدا ہندوؤں دے وچ برہمن بڑے عزت دار ہوندے وہ لگیا انہوں ایک چمار راہ تے مل گیا اس آکھا جناب پردھان جی کدے ویندے ہو آکھا جی میں گنگا دی جڑا ہے نا حاضری واسطے جا رہے ہیں ہوتے میں کہ ناساں تے میرے گناہ شناس دھول بیساں اس آکھا جی اے ایک کنگڑے نے اے لے لو تے اے ون کے گنگا نو میری طرف پیش کریا تے میرا سلام بھی ضرور دے وے اس آکھا گل سن تو اے چمار چوڑا ہے میں تیرے ہتھوں نہ پیسا میرا جسم نہ پاک ہو ویسی ساری زندگی پاک نہ ہو سی تو این کر کپڑے چ لپیٹ سمجھ دے پہ ہو گلہ ساریاں تو سی کپڑے لپیٹ تے پھر میں اپنے ہاتھوں تے کوئی کپڑا کر کے نپ لینا ہوں تو آکھے جے اس جناب نا جی چمار کلو ٹکا لیا لے کے تے جس ٹائم اتھے گیا گنگا کل تے گنگا نا اپنا وہیں کے سلام کی تو اس کوئی نہ جواب آیا اس چمار دا نا لیا جس ٹائم تے ٹکا ویچ سٹیا تے او دے چو ایک ہاتھ باہر نکلیا تے اس ہاتھ کنگن اس آکے اے چمار نو کنگن بھی دیویں تے میرا بھی سلام دیویں کوئی نہیں سمجھ آئی گل دی سکے اے کنگن بھی لئی وانج تے اس چمار نو میرا سلام بھی دیویں او بڑا من آدھا میں نے اپنا نامنا دوڑنا بھول گیا میں کہ یار یہ تو گرو ہے جڑا بندہ جنہوں میں چمار سمجھتا پیا اس کیونکہ بندہ تو بڑا قابل ہے جو گنگا ہی دی تعریف پہ کریں دی وہ آدھا بغیر ناتے دھوتے میں وہ کنگن لے آتے میں گھر آ گیا جس ٹائم میں گھر پہنچے اس تے میں بیوی نو آکھیا کہ اس نو آکے میں پیش کیتا چمار نو چمار آکے حضور گل لے وے کہ اسی تے غریب لوگ ہاں ساڑھے ہاتھ کوئی ویکسی تے ہنجے جناب نقصان ہو سی تو سین کرو اپنی بیگم واسطے لئی ونج اس آکے ٹھیک ہے اس وانج کے اپنی بیگم نو دیتا اس آکے بندہ دا پتر بان اے وانج کے راجے دی بیوین دے جی اس ویک لینا تے ہاتھی ویسی تے کنگنی ویسی جڑا ساڑھے تو وڈا اس نو وانج کے دے
وہ گیا ونج کے برہمن اس ونج کے راجے دی بیوی نو دتا تے دے کے اس آکھا حضور میں نے کدوں تحفہ ملیا تے اپنی بیگم نو پیش کو. پہلے تو بڑی خوش ہوئی, جھٹ تو بعد سوچیا اس آکھا راجیا ایک گل میں دس بھئی کنگن دو ہوندے نہیں یا ایک ہوندا؟ کنگن ایک نہیں ہوندا, کنگن دو ہوندے. اس آکھا جس تن برہمن دتا نا اس کیتی چوری, اس ایک گھر رکھ لیا تے ایک تن دتا سی, ایک بھی کوئی کنگن ہوندا؟ انہوں آگ یا کنگن دے وے تو یا سزا مل سی. پیغام گیا اس آکھیا ہی لے بھائی اے تے دیڑ دے جڑا نا مزید نقصان میرا تے ہو گیا جناب. او اتو ٹوریا تے آگا چمار دے کول, اس آکھا جناب تو سو میں نے ایک کنگن دیتا, میں گھر دی بجائے راجے دی بیوی دے چھوڑیا تے او آدھی بھائی دعا کنگن بھی لیا دے نہیں تے پھر ہون تیرا ہاتھ بھی ویسی تن سزا بھی مل سی. اس آکھا کوئی گل ہی نہیں ہونے لے لینے. اور جس چمڑے دے رقبہ دے اندر کوئی چیز رنگدہ آئی نا اسے اس تھوڑا جا پانی پایا, پانی پا کے تے ایک جیب بچو نا ٹکا کاٹ کے اس ویچ سٹیا تے وہ برمن ویدہ اس دے وچو ایک ہاتھ باہر آیا تے اس ہاتھ دے وچ ایک کنگن. اس آکھیا گنگا تن سلام پہ دین دی آئی تے اس آکھیا اے کنگن جڑا اے راجے دی بیوین دے چھوڑی. اس وقت وہ برہمن بڑا حیران ہویا, اس آکھا یار حیرانگی دی گل ہے, پہلے اتھو کنگن مل لیا ہونے دے گھروں کنگن مل گیا. اس آکھا یار گل دی سمجھ نہیں. اس آکھا حضور اپنا من چنگا تے دل دے وچ ہی گنگا. جے من صاف ہو ونجن تے گنگیاں کو لوین دی لوڑ نہیں پاؤندی. گنگا ٹر کے معین الدین دے قدمہ چاہویندا تے تاں ہی دوہ نے پتہ لگدا اسی پانی تلاش کرے نے تے پانی معین الدین نو تلاش کرے نا. میرے نبی دے غلامہ انہاں اپنی اکھا پاک کیتیاں, انہاں اپنے دل پاک کیتے, اتنے دل پاک ہو گئے کہ اتنا آئینہ صاف ہو گیا کہ ہونے اکھیاں کھول کے نہیں, اکھیاں بند کر کے جدو ویدن تینن یار دی تصویر نظر آن دی, پردے سارے ہٹ ویندن, کائنات اس دل تو فیض لے کے اپنے اپنے گھریں ٹور گئے.